آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایک خوبصورت اور دلکش ملک کی سیر کرائی جائے گی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم دوستو، تو اس ویڈیو میں آج آپ لوگوں کو ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش ملک کی سیر کرائی جائے گی جس کا نام ویتنام ہے۔ اس کی ثقافت، تہذیب اور تاریخ کے بارے میں آپ کو مکمل اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اور ان خوبصورت لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، ویتنام جنوب مشرقی ایشیا کا ایک ملک ہے جو اپنی خوبصورت ساحلی پٹیوں، دریاؤں، بدھ مت کے پگوڈا اور ہلچل مچاتی شہروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت ہنوئی ہے اور ہوچی منہ سٹی سب سے بڑا شہر ہے۔ ویتنام کی تاریخ کی بات کی جائے، ویتنام کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ ملک کی کئی صدیوں تک چینی حکومت کے تحت رہا اور 19ویں صدی میں فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 20ویں صدی میں ویتنام نے آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی جس میں فرانس اور امریکہ کے ساتھ جنگیں شامل تھیں۔ 1976 میں ویتنام ایک متحد ملک بن گیا۔ ویتنام کی معیشت کی بات کی جائے، ویتنام کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ یہ ملک زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبوں میں مضبوط ہے۔ ویتنام چاول، کافی، سمندری غذا اور ٹیکسٹائل کا ایک بڑا برآمد کنندہ ہے۔ سیاحت کی اگر بات کی جائے، ویتنام سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ یہاں کے مشہور مقامات میں ہالونگ ہے، ہوچی منہ سٹی، ہنوئی اور ہوئی ان شامل ہیں۔ ویتنام کی ثقافت کے بارے میں بات کی جائے، ویتنام کی ثقافت چینی، فرانسیسی اور مقامی روایات کا ایک امتزاج ہے۔ یہاں کا کھانا بہت لذیذ اور دلکش ہے اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ دارالحکومت ہنوئی اس کا ہے، آبادی تقریباً 9 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ سرکاری زبان یہاں پر ویتنامی ہے۔ کرنسی ویتنامی ڈونگ یہاں پر جو ہے وہ چلتی ہے۔ مذہب کی اگر بات کی جائے، مذہب بدھ مت، عیسائیت، کاؤڈائی اور ہوا ہاؤ۔ مزید معلومات آپ کو اس ویڈیو میں آگے مزید بتائی جائے گی۔ ویتنام کی تہذیب اور ثقافت کی اگر بات کی جائے تو ایک بھرپور اور متنوع ورثہ ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ اس پر چینی، فرانسیسی اور مقامی اثرات نمایاں ملتے ہیں جس نے ایک منفردہ شناخت عطا کی۔ مذہب کی اگر بات کی جائے، ویتنام میں بدھ مت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیت، کاؤڈائی اور ہوا ہاؤ مذہب کے پیروکار بھی بہت زیادہ موجود ہیں۔ آباؤ اجداد کی پوجا بھی ویتنامی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ فن اور فن تعمیر کی بات کی جائے، ویتنامی فن میں روایتی دستکاری جیسے کہ ریشم کی بنائی، مٹی کے برتن اور لکڑی کی نقش و نگاری شامل ہے۔ یہاں کا فن تعمیر بدھ مت کے پگوڈا، مندروں اور نوآبادیاتی دور کے فرانسیسی طرز عمارتوں کا امتزاج ہے۔ ویتنامی کھانا دنیا بھر میں مشہور ہے جس میں تازہ اجزاء اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فو، بن مہی اور اسپرنگ رولز یہاں کے مشہور پکوان ہیں۔ موسیقی اور رقص کی اگر بات کی جائے، ویتنام میں روایتی موسیقی اور رقص کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ کاترو ایک روایتی موسیقی کی صنف ہے جو یونیسکو کے غیر محسوس ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ روایات اور تہوار کی بات کی جائے، ویتنام میں ایک سال میں مختلف تہوار منائے جاتے ہیں جن میں تت ویتنامی نیا سال سب سے بڑا تہوار ہے۔ خاندانی اقتدار اور بزرگوں کا احترام یہاں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ لباس کی بات کی جائے، آؤ دائی ویتنام کا ایک روایتی لباس ہے جو ایک لمبا فٹڈ لباس ہے جو پتلون کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ یہاں پر ثقافتی اثرات کی اگر بات کی جائے، چینی اثر سب سے زیادہ یہاں پر پایا جاتا ہے۔ ویتنام کی ثقافت پر چینی ثقافت کا گہرا اثر ہے، خاص طور پر مذہب، فلسفہ اور فنون میں۔ فرانسیسی اثر کی اگر بات کی جائے تو نوآبادیاتی دور میں فرانسیسی ثقافت نے ویتنامی فن تعمیر، کھانے اور زبان کو متاثر کیا۔
مقامی روایات کی بات کی جائے، ویتنام کے مختلف نسلی گروہوں کی اپنی منفرد ثقافتی روایات ہیں جو مل کر ملک کی ثقافتی تنوع میں اضافہ کرتی ہیں۔ ویتنام کی ثقافت ایک متحرک اور مسلسل ارتقاء پذیر ثقافت ہے جو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ ویتنامی خواتین کے بارے میں بات کی جائے تو خواتین کا کردار تاریخی طور پر بہت اہم رہا ہے۔ انہوں نے جنگوں میں بہادری دکھائی اور معیشت میں اپنا حصہ ڈالا اور سماجی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔